اللہ تعالیٰ نے کائنات کو زوجیت کے قانون یعنی لا آف سیکس پر تخلیق کیا ہے. اس نے چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے صرف دو جنسیں ہیں، مرد اور عورت. تیسری جنس یعنی تھرڈ جینڈر کا وجود نہیں. بعض لوگوں میں مردانہ اور زنانہ دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں جو ان کے جسموں میں پوشیدہ ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانی نسل کا تسلسل قیامت تک جاری رہے، اس کے لیے مرد اور عورت کی شکل میں دو صنفیں الگ الگ بنائی گئی ہیں. لیکن ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کی صنف کروموزومز، ہارمونز، تولیدی اعضاء اور بیرونی مظاہر کے اعتبار سے واضح طور پر متعین نہیں ہوتی. ان کے جسم میں مردانہ اور زنانہ دونوں شرمگاہیں ہوتی ہیں. انہیں انگریزی میں انٹرسیکس، عربی میں مخنث اور اردو میں ہجڑا کہتے ہیں. مخنثوں کو ہر زمانے میں غیر انسانی رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے. برصغیر ہند و پاک میں ان کی بے حیثیتی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. والدین انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اسکولوں میں انہیں داخلہ نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم رہتے ہیں. ملازمت کے مواقع انہیں حاصل نہیں، سماج میں انہیں کوئی عزت نہیں ملتی. انہیں دیکھ کر لوگ ہنستے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں. سماج کا یہ رویہ انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے اور گداگری کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. چنانچہ وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. مخنثوں نے انجمنیں قائم کر لی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی فلاح و بہبود کے مختلف کام انجام دیتے ہیں. انہیں رقص و سرود کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ لباس اور چال ڈھال عورتوں کی اختیار کر لیتے ہیں. ان میں سے بعض جنسی مزدور یعنی سیکس ورکر بن جاتے ہیں. مختلف جرائم کا بھی ارتکاب کرنے لگتے ہیں. بعض نارمل لوگ اپنی مرضی سے اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بعض کو زبردستی خسی کر کے شامل کر لیا جاتا ہے. ہندوستانی عدلیہ نے مخنثوں اور غیر روایتی جنسی رجحانات رکھنے والوں یعنی LGBTQI+ کو ان کی حالت زار سے نکالنے، انہیں بنیادی انسانی حقوق سے بہرور کرنے اور زندگی کی مین اسٹریم میں لانے کے لیے بعض فیصلے کیے ہیں اور پارلیمنٹ نے بعض قوانین بنائے ہیں. 2014 میں سپریم کورٹ نے نلسا ورسز یونین آف انڈیا کے فیصلے میں ایک فرد کو حق دیا تھا کہ وہ اپنے صنف کا تعین معروف روایتی صنفوں یعنی مرد اور عورت سے ہٹ کر سکتا ہے. اس کے لیے اس نے تیسری جنس یعنی تھرڈ جینڈر کی اصطلاح استعمال کی تھی. سپریم کورٹ نے ایسے لوگوں کے لیے آزادی، مساوات اور زندگی کے بنیادی حقوق کی ضمانت دی تھی. اس فیصلے کے بعد 2016 میں پارلیمنٹ نے ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ منظور کیا تھا، جس میں ایسے افراد کے حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا تھا اور انہیں صحت، تعلیم اور ملازمت کی سہولیات فراہم کی تھیں. اس کے نتیجے میں کئی ریاستوں میں انہیں ریزرویشن دیا گیا ہے. اسلام انسانی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے. مخنثوں کے مسئلے پر بھی اس کی کچھ اصولی تعلیمات سے رہنمائی ملتی ہے اور فقہا نے ان کے شرعی احکام بیان کیے ہیں. اس موقع پر ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
کائنات کو زوجیت کے قانون یعنی لا آف سیکس پر تخلیق کیا ہے۔ اس نے چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے حیوانات اور نباتات میں بخوبی کرتے ہیں۔ یہی قانون اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی جاری کیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، یہ سورہ النجم کی آیت ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے صرف دو جنسیں ہیں، مرد اور عورت، تیسری جنس یعنی تھرڈ جینڈر کا وجود نہیں۔ بعض لوگوں میں مردانہ اور زنانہ دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں جو ان کے جسموں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ طبی معائنہ کے ذریعے ان کی جنس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مخنث کی دو قسمیں کی گئی، ایک وہ شخص جس میں مردانہ اور زنانہ دونوں خصوصیات پائی جائیں لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی علامات نمایاں ہوں، اس بنا پر اسے مرد یا عورت قرار دینا مشکل نہ ہو۔ دوسرے وہ شخص ہے جس میں مردانہ یا زنانہ علامتیں واضح نہ ہوں، اس بنا پر اس کا مرد یا عورت ہونا متعین نہ ہو۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ مخنث کی جنس کی تعیین پیشاب کرنے کے طریقے سے ہوگی۔ اگر پیشاب مردانہ شرمگاہ سے نکلے تو اسے لڑکا، اور اگر زنانہ شرمگاہ سے نکلے تو لڑکی مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہیں ہیں، تقسیم وراثت کے وقت اسے مرد مانا جائے گا یا عورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عضو سے اس کا پیشاب نکلتا ہے اس کے اعتبار سے اسے مرد یا عورت مانا جائے گا۔ یہ حدیث بہقی میں آئی۔ اگر پیشاب کا نکلنا دونوں شرمگاہوں سے ہو تو جس سے پہلے پیشاب نکلے اس کا اعتبار ہوگا، اگر دونوں اعضاء سے نکلے تو بعض فقہا نے کثرت کا اعتبار کیا ہے، یعنی جس راستے سے پیشاب زیادہ نکلے اس لحاظ سے اسے لڑکا یا لڑکی مانا جائے گا۔ فقہ میں مخنث کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں احتیاط کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی اسے پوری احتیاط کے ساتھ مرد یا عورت قرار دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض انسان نارمل طور پر مرد یا عورت ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے آپریشن کروا کے اپنی جنس تبدیل کروا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے جو سراسر حرام ہے۔ قرآن مجید کی روح سے یہ شیطان کا حربہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنے پر اکساتا ہے۔ قرآن میں ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، سورہ النساء کی آیت نمبر 119۔ یعنی شیطان یہ کہے گا اور میں انہیں حکم دوں گا، چنانچہ وہ خدائی ساخت میں تبدیلی کریں گے، اور جس نے بھی شیطان کو اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا۔ حدیث میں خدائی ساخت میں تبدیلی کی بعض مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو جسم گودتی ہیں اور جو جسم گدواتی ہیں اور جو بال اکھیڑتی ہیں اور جو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں، اس طرح وہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت میں تبدیلیاں کرتی ہیں۔ آخر کیوں میں نہ لعنت کروں ان لوگوں پر جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور اس بات کا ذکر اللہ کی کتاب میں بھی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی۔ جب جسم میں کی جانے والی اتنی معمولی تبدیلیوں کو اللہ کی خلقت میں تبدیلی سے تعبیر کیا گیا ہے اور انہیں حرام ٹھہرایا گیا ہے، تو آپریشن کے ذریعے کسی مرد کا عورت بننے کی کوشش کرنا یا کسی عورت کا مرد بننے کی کوشش کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟
مردانہ جنسی اعضاء میں خصیے یعنی ٹیسٹس بھی ہیں، اگر انہیں نکلوا دیا جائے تو مرد کی جنسی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی مرد کا اپنی جنس تبدیل کرنے کے شوق میں آپریشن کروا کے انہیں نکلوا دینا شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ زہد کا غلبہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی سے الگ تھلگ رہنے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کو جنسی تعلق سے کنارہ کش رہنے سے منع کر دیا تھا۔ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم بھی خصی کرا لیتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آئی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے آپریشن کروا کے اپنے نسوانی اعضاء نکالوا دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپریشن کی بعض صورتیں جواز کے دائرے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لڑکیوں میں تولیدی نظام یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم مکمل ہوتا ہے، لیکن جنسی اعضاء میں معمولی نقص ہوتا ہے۔ سرجری کے ذریعے اس نقص کو دور کر کے انہیں ماں بننے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ جنس یعنی جینڈر کا صحیح تعین طبی معائنہ اور ضروری ٹیسٹوں یعنی کروموزومز ٹیسٹ، ہارمون ٹیسٹ، ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں میں مردانہ اور زنانہ دونوں شرمگاہیں ہوں اور ان میں سے ایک کارآمد اور دوسری ناکارہ ہو تو سرجری کے ذریعے ناکارہ شرمگاہ کو نکالا جا سکتا ہے۔ بعض بچوں کی شرمگاہیں جسم کے اندر چھپی ہوتی ہیں، آپریشن کے ذریعے انہیں باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے جسم میں بعض ہارمونز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ان کے جنسی اعضاء میں کچھ نقص پیدا ہو جاتا ہے یا وہ نامکمل رہ جاتے ہیں۔ سرجری کے ذریعے ان کے نقص کو دور کیا جا سکتا ہے اور وہ مکمل مرد اور عورت بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذکورہ صورتوں میں کیا جانے والا جراحی عمل اللہ کی خلقت میں تبدیلی میں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعضائے جسم کو درست کرنے اور انہیں ان کا مفوضہ کام انجام دینے کے قابل بنانے کے لیے کیا جانے والا جراحی عمل یعنی کریکٹیو سرجیکل پروسیجرز جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض بچوں کے ہونٹ اور تالو پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے اور کھانے پینے میں بھی انہیں دشواری ہوتی ہے۔ سرجری کے نتیجے میں وہ اچھی طرح بات چیت کرنے اور کھانے پینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جنسی اعضاء میں پائے جانے والے نقص یا عیب کو دور کر کے مرد اور عورت کو نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سی بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کے شکار افراد جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ان کے اعضائے جسم میں کوئی نقص یا خامی نہیں ہوتی، لیکن نفسیاتی طور پر وہ بہت زیادہ پریشان، ذہنی الجھنوں کے شکار اور اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا رہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ نفسیاتی بیماریاں جسمانی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ آدمی کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک جینڈر ڈسفوریا ہے۔ اس بیماری میں بچے خود کو اس صنف سے مختلف سمجھنے لگتے ہیں جو ان کی اصل صنف ہوتی ہے۔ لڑکا خود کو لڑکی سمجھنے لگتا ہے اور لڑکی خود کو لڑکا۔ LGBT کے علمبردار اس کو معمول کا رویہ قرار دیتے ہیں، یعنی اسے وہ نارمل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندرونی احساسات کے مطابق اپنی جنس تبدیل کر لینے کا حق ہے۔
اسلامی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اندرونی احساسات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، وہ مردانہ یا زنانہ انداز میں گفتگو کرنے لگے، اپنا لباس یا چال ڈھال تبدیل کر لے یا سرجری کے ذریعے اپنی جنس بدلوا لے، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنس اور اس کے عطا کردہ اعضاء کے مطابق اپنے احساسات کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جس طرح دیگر نفسیاتی بیماریوں کا علاج کروایا جاتا ہے، اسی طرح جنس سے متعلق کوئی نفسیاتی بیماری لاحق ہو جائے تو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے مشوروں اور بتائی ہوئی تدابیر پر عمل کر کے اس بیماری سے نجات پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مخنثوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سماج میں عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ اچھوت بن کر رہتے ہیں، عام انسان ان سے میل جول اور رابطہ نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اپنے سے حقیر سمجھتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ رویہ اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ اسلام نے تمام انسانوں کو جو آدم و حوا کی نسل سے ہیں یکساں حیثیت دی ہے۔ سورہ الحجرات میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے صراحت کی گئی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا مادہ پیدائش اور طریقہ پیدائش ایک ہے اور تمہاری اصل ایک ہے، کیونکہ ایک ہی مرد اور عورت سے تمہاری پوری نوع وجود میں آئی ہے، اس لیے تمہارے درمیان اونچ نیچ کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر فضیلت اور برتری کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ اخلاقی فضیلت ہے۔ سماج سے کٹ جانے کی وجہ سے ہی یہ لوگ فقر و غربت کا شکار ہو جاتے ہیں، گزر اوقات کے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو گداگری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان میں سے بعض جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی معاشی کفالت کی فکر کی جائے۔ حکومت ان کے لیے ایسے قوانین بنائے جن سے وہ باعزت طریقے سے ملازمت یا تجارت کر کے زندگی بسر کر سکیں اور سماج کے لوگ بھی ان سے ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ مخنثوں کے حقوق کے بارے میں ادھر کچھ عرصے سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں اور ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جانے لگی ہے، جبکہ اسلامی شریعت میں بہت پہلے ان کی رعایت کی گئی ہے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں ان سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں اور ان پر عمل آوری کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ سماج میں ان کے بارے میں جو بے اتنائی پائی جاتی ہے اسے دور کیا جائے اور ان سے ہمدردی اور تعاون کے جذبات پروان چڑھائے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔